إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. کل ہم نے جس وقت المائدہ کی آیت کی تفسیر کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں کیا فرمایا، ان کو جواب کیا دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بدعمالیوں کے سبب کیوں عذاب دیتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 19، اس میں پھر وہی اہل کتاب سے یہ خطاب ہے کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو رسولوں کے وقفے کے بعد، جو رسولوں کا وقفہ ہوا ہے اس کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اب اس آیتوں میں جو ہے وہ اس گیپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اس وقفے کو بیان کیا جا رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا. تو اس لیے ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ جو وقفہ بیچ میں آیا، اس میں جو ہے اس وقفے کے بعد جو ہم نے اپنے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، بلکہ آپ ہی تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے والے تھے. تو جو فرمایا نا علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان جو کافی طویل مدت تھی. اہل علم کو جو ہے وہ اس بارے میں ویسے اختلاف ہے کہ یہ مدت کتنی تھی. کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 600 سال تھا بیچ میں گیپ، اور جو ہے وہ حضرت قتادہ سے ایک روایت ہے کہ یہ مدت جو ہے وہ 560 سال تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 540 سال تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے والا جو قول ہے وہی عام طور پر علماء میں راجح ہے کہ 600 سال کی مدت تھی. تو جو ہے وہ ان دنوں میں یعنی جو ہے وہ 600 سال اور 620 سال کے اقوال جو کچھ کہتے ہیں، اس میں جو ہے بہت زیادہ بڑا کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ پہلے قائل کے جو 600 سال کہتے ہیں اس سے مراد 600 شمسی سال ہیں، اور دوسرے جو کہتے ہیں وہ قمری سال کے حساب سے کہتے ہیں. تو ہر 100 شمسی اور قمری سالوں میں تقریباً 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے جو واقعہ تھا اس میں بھی جو فرمایا نا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے. یعنی یہ ہوتا نا 300 سال رہے، لیکن کیا ہے آیت میں کیا ہے 300 سال اور 9 سال زیادہ.
وزدادو تسعہ، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ قمری حساب سے وہ 309 سال جو ہے وہ غار میں رہے. یہ اس لیے فرمایا تاکہ اہل کتاب کو شمسی حساب سے ان کی 300 سال کی جس کی مدت کا عین تھا اسے قمری لحاظ سے پورا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اگر یہ کچھ جو کہتے ہیں کہ 620 سال تھے تو وہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ مدت پوری ہوتی ہے. بہرحال تو فطرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علی الاطلاق بنی آدم کی طرف سے مبعوث ہونے والے نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی آخری نبی تھے. کس لحاظ سے؟ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا ایک پورا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ کب کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا، تو وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ اب لیکن جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے وہ جو ہے وہ پورے بنی نوع آدم میں سے آخری نبی بھی تھے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کیا فرمایا کہ میں دوسروں کی بنسبت ابن مریم سے زیادہ قریب ہوں، یعنی ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی باقی جو انبیاء آئے ان کے بنسبت. کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی بھی آئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا نام خالد بن سنان اس طرح سے کچھ تھا. تو لیکن جو ہے وہ یہ ایسا ہے کہ جو بعض اسرائیلی روایات ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے، اور جو ہے وہ یعنی اس کے کہیں سے بھی قوی اس کی کوئی روایت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو کنفرم بات جو تھی وہ کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ چاہے بیچ میں 650 سال کا فاصلہ ہوا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آخری نبی جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے جو ہے، اور اس سے پہلے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، یعنی ہدایت کے راستے سب مٹ چکے تھے، ادیان کو بدل دیا گیا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے دنیا میں بتوں کی اور آگ کی اور صلیب کی پوجا شروع ہو چکی تھی، تو ان حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی. ٹھیک ہے، اور اس نعمت کی بہت شدت سے ضرورت بھی تھی کیونکہ تمام روئے زمین جو ہے فتنہ و فساد سے بھر چکی تھی، اور یہود و نصارہ اور جو صائبین تھے ان اور چند جو ہے وہ سابقہ انبیاء باقی تھے جو کہ دین سے وابستہ تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ سوال کرے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ظاہر نبوت ملی، اس وقت تک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اگر کفر پہ تھے تو ان کا کوئی قصور نہیں کہ وہ کفر پہ تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ہدایت پہنچانے والا تھا ہی نہیں. صحیح، تو ایسا نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ ابھی بھی دین پر قائم تھے. جیسے کہ آپ اس کی مثال اس سے لیجئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، جو صحیح دین پہ اس وقت تک بھی قائم تھے وہ جنتی ہوں گے. لیکن اس وقت بھی جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی یا جو ہے وہ ستاروں کی اور ان کی پرستی شروع کر دی، اس کے لیے جو ہے وہ پھر وہ ان کے لیے جو ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا المزمل، اور جو ہے وہ ایک دفعہ ایسی وحی نازل ہوئی ہے ایھا المدثر. اچھا، اب یہ جو وحی کا جو بالکل ابتدائی جو حالات تھے، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا زملونی مجھے اڑا دو. اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنے کزن جو ایک بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے توریت کے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کی قوم ان کو جو ہے وہ نکال دے گی اپنے اس میں سے، یعنی جس جگہ پر یہ رہ رہے ہیں وہاں سے نکال دے گی، ان کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی یہ وہ ابتدائی سٹیج ہے نا کہ نبوت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو اب جو اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ کس دین پر عمل کر رہے ہیں ان کا اسی کی مطابقت سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ حساب کتاب لیں گے. اب جیسے ان کے یہ جو کزن تھے خدیجہ کے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں جو ہے وہ ان کی ضرور مدد کروں گا. ٹھیک ہے، اس کا کیا، اور دوسرا کیا کہ وہ صحیح توریت کے اوپر جو ہے وہ جو شریعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو انسانیت تھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ جو شریعت ہے اس کو بالکل ہی مٹا چکے تھے. یعنی اس وقت کے جو علماء تھے زیادہ تر وہ اپنے مطابقت سے دین کو ڈھال چکے تھے، اور جو ہے وہ جو اصل دین تھا، جو اصل دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ بالکل تقریباً مٹ چکا تھا، سوائے چند لوگوں کے، چند علماء کے جو کہ اس دین سے وابستہ تھے. باقی تمام لوگ جو ہے وہ بدترین قسم کی سرکشی اور جہالت میں مبتلا ہو گئے تھے. جیسے امام احمد نے جو ہے وہ عیاض بن حمار کی روایت کو بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کافی لمبا وہ خطبہ تھا، تو اس میں کیا فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم جن باتوں سے بے علم ہو اور اس نے وہ مجھے آج سکھا دی ہیں، میں تمہیں بھی ان کی تعلیم دوں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال عطا فرمایا ہے وہ سب حلال ہے، میں نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کلام آ رہا ہوتا ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یعنی اللہ تعالیٰ میں کر کے اس حدیث میں، یعنی یہ آیت کا ترجمہ نہیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں کر کے اس میں بات کریں تو یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حرام قرار دیا تھا، شیطانوں ہی نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ شرک کریں، جبکہ میں نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کیا فرمایا کہ میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، جسے آپ نیند و بیداری ہر حالت میں پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں. میں نے عرض کی اے میرے رب، وہ تو میرے سر کو کچل دیں گے اور اسے روٹی کی طرح بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو نکال دیں جیسا کہ انہوں نے آپ کو نکالا ہے، آپ ان کے خلاف جہاد کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ان کے خلاف خرچ کریں، ہم آپ پر خرچ کریں گے، آپ ایک لشکر بھیجیں، ہم اس سے 5 گنا بڑا لشکر بھیجیں گے، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں ان کے ساتھ مل کر ان نافرمانوں کے ساتھ جنگ کریں. ٹھیک ہے، اب جو یہ والی چیز کہی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو ابھی اتنی لمبی چوڑی جو حدیث تھی جس میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا سارا کا سارا، کہ سب سے پہلے تو یہ چیز تھی کہ اہل جنت 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی حدیث کا حصہ ہے کہ عدل اور اصلاح کرنے والا اور صدقہ کرنے والا بادشاہ، رحم دل اور ہر رشتہ دار اور مسلمان کے ساتھ رقیق القلب انسان. یعنی جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، یعنی جو فرما برداری والوں کا ذکر کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، کہ جو آپ کے فرما بردار ہوں گے تو ان کے لیے، یعنی جو اہل جنت ہوں گے ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی قسمیں جو بیان ہوئی ہیں اس میں وہ کیا ہے کہ عدل و اصلاح کرنے والا اور صدقہ کرنے والا بادشاہ. دوسرا ہے رحم دل اور ہر رشتہ دار اور مسلمان کے ساتھ رقیق القلب انسان. رقیق القلب انسان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. یعنی آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ جو سلوک بھی کیا ہے، جب آپ ان کی شکل دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں ان کی محبت ابھر کے آ جاتی ہے اور آپ ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے احسان سے پیش آتے ہیں، آپ تمام وہ باتیں بھول جاتے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آپ کے حق تلفی کی، جو کچھ بھی کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رقیق القلب ہیں، یعنی آپ کا دل نرم ہے. تو جو ہے رحم دل کس کے لیے؟ ہر رشتہ دار اور مسلمان کے ساتھ. پھر معاف کرنے والا، فقیر، صدقہ کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اور معاف کرنے والا، اور فقیر یعنی غریب ہے پھر بھی وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور صدقہ کرنے والا بھی. اور اہل جہنم جو ہیں وہ 5 قسم کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کمزور، پہلا وہ کمزور جس میں ایسی عقل نہیں جو اس کو گناہوں سے بچائے، جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا اپنا کوئی اہل اور مال نہیں، جس میں
ٹھہر کر وہ زندگی کے حقوق و فرائض جان کر جہنم سے بچ سکیں۔ ان کو کمزور عدم بصیرت کی وجہ سے کہا گیا، یعنی عدم بصیرت جیسے قرآن میں ہے نا سم بکم عمیون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں میں روشنی نہیں دی یا کان ان کے سننے کے قابل نہیں، بلکہ ہدایت کو سن نہیں سکتے، ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے، تو اسی لیے جو ہے ان کو یہاں پر جو کمزور کہا گیا ہے وہ جسمانی کمزور نہیں بلکہ عدم بصیرت کی وجہ سے کہا گیا۔ پھر دوسرا جو شخص ہوگا جہنمی، وہ خائن جو ہر چھوٹی بڑی چیز کی خیانت کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی خیانت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو ہر صبح و شام اپنے اہل و مال کی طرف سے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا کذب کا ذکر بھی کیا۔ پھر ایک اور جو قسم ہے اس کی جہنم کی، وہ کیا ہے؟ فحاشی کا ارتکاب کرنے والوں کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اس حدیث کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ ان الفاظ کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور اہل کتاب کے چند لوگوں کے سوا تمام عرب و عجم سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ اتنی لمبی جو طویل حدیث تھی، اس میں جو ہے وہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا، یعنی روئے زمین کے تمام لوگ دین کی بابت جو ہے وہ التباس کا شکار ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، ان کو مبعوث فرمایا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مخلوق کی ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلمتوں کی اور تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں اور اجالوں میں پہنچا دیا، اور پھر صرف ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ انتہائی روشن شریعت عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا یا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یعنی دین میں تغیر اور جو تبدل کر رہے ہوتے ہیں، دین کو بدل رہے ہوتے ہیں، دین کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ مخاطبت ہے کہ تاکہ کل تم یہ دلیل نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا رسول ہی نہیں آیا تھا جو خیر کی خوشخبری سناتا اور ہمیں شر سے ڈراتا۔ تو اب دیکھو ہم نے تمہارے پاس بشیر اور نذیر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہاں پر واللہ علی کل شیء قدیر کہنے کے یہ ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور جو میری اطاعت بچا لائے گا اسے میں اجر اور ثواب سے نوازوں گا۔ اچھا، اب جو کچھ جو حافظین ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے، ویسے تو جب ہم نارملی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم حفظ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اس بات کا اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ہر آیت کے آخر میں جو بصیر کا لفظ آ رہا ہے، ہر کچھ آیتوں کے بعد، یا خبیر کا لفظ آ رہا ہے، یا واللہ علی کل شیء قدیر آ رہا ہے۔ جب آپ یاد کرنے لگتے ہیں قرآن کو، پھر آپ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو ہے یہ ہر کچھ آیتوں کے بعد جو ہے وہ یہ ایک جیسے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور سمجھ میں اس میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے قرآن چونکہ پر حکمت کتاب ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں، آپ اس آیت کے متن کو غور سے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر بصیر کہا ہے تو وہاں پر بصیر ہی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ اگر خبیر آ جاتا وہاں پر تو وہ خبیر وہاں پہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتا اس آیت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جس چیز کی، جس بات کی ضرورت تھی، چاہے وہ اس کی وہ کچھ عرصے کے بعد ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر وہی چیز آئی ہے، جیسے یہاں پر واللہ علی کل شیء قدیر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کس چیز پر قادر ہے؟ کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ یعنی اب میں نے بشیر بھی بھیج دیا، نذیر بھی بھیج دیا، اور اس کے باوجود بھی تم نافرمانی کر رہے ہو، تو پھر جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اچھا، اب آگے کی جو آیتیں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بادشاہوں کا بھی ذکر تھا اور ارض مقدسہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جو ہے اس کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایک دو لوگ تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ 40 سال کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخری جو سزا دی تھی بنی اسرائیل کو، جو کہ وہ 40 سال
سال تک پھر وہ وہیں پر ہی گھومتے رہتے. ان آیتوں کا ان باتوں کا جو ہے آگے والی 4 یا 5 آیتیں ایک ساتھ ہیں، تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے یہ 5 آیتیں ایک ساتھ تلاوت کر کے اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں جو ہے وہ صحیح بصیرت عطا فرما دے اور صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے سمعنا کہتے ہیں اور اطعنا کہتے ہیں، کہ ہم نے جیسے ہی سنا ویسے ہی ہم نے اس کی اطاعت کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.